السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے جو اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی صفوں میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جس طریقے سے وزراء کے بیانات سامنے آئے ہیں اس سے وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ کرپشن بچانے کی بات کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جس طریقے سے بیانات سامنے آئے اس سے اقتداری ایوانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بہت جگہوں پہ اس کا جو تپش محسوس کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اس کے بعد پھر پچھلے دنوں جو ہے وہ آرمی چیف اور جو ISI کے چیف ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی سیاست دانوں کی، وہ خبر بھی لیک ہو گئی اور اس میں بتا دیا کہ بلاول بھٹو، زرداری، میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور جماعت اسلامی کے جو ہے سراج الحق، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اور دیگر سیاسی قائدین جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اور بقول شیخ رشید کیا کہ اس ملاقات میں انہوں نے یہ باتیں اٹھائی تھی کہ نیب کے حوالے سے اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بھی باتیں آئیں، تو جس پہ ان کو دو ٹوک الفاظ میں آرمی چیف اور ISI کے چیف نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ہی لگائے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہوں یا جو ہے نیب کے چیئرمین ہوں، اس سے آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نئی آرمی اس طرح کے معاملات میں خود کو ملوث کرتی ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید کے بقول تو اس موقع پہ کسی نے بھی اس طرح ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کیا اور ان کو چیلنج بھی نہیں کیا، لیکن یہ ساری ایکسرسائز جو ہو رہی ہے اس سے آپ ایک ضرور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ APC میں تو چلے جو ہوا وہ سامنے آ گیا، سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے آرمی کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ انہوں نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بالخصوص اپوزیشن کے لوگ، ان کو بلا کے ان کو بریف کیا اور ایک میسج بھی دیا، ایک لحاظ سے اس کو آپ شٹ اپ کال بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ قسم کے بیانات سامنے آئے، اور میاں نواز شریف نے تو جو 3 مرتبہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے اور ان کو 2/3 اکثریت بھی ملی، لیکن انہوں نے تو کھل کے کہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے جو ان کو اقتدار میں لائے ہیں۔ اور آلموسٹ انہی الفاظ میں بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کہی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا کلیئر کٹ میسج دیا کہ اب جو ہے وہ سیاست میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو اعلامیہ ہے اس میں اپوزیشن نے ایشوز تو بڑے زبردست ریز کیے ہیں، جس میں مسنگ پیپل کا معاملہ ہو یا اب سیاست میں مداخلت کی بات ہو یا جو ہے وہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے۔ تو بہرحال حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ، 4 وزراء شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور جو ہے وہ شبلی فراز اور اسد عمر نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھارتی لابی کو خوش کرنے کی بات ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی اپنے جو میڈیا ٹیم ہیں یا جو ان کے ترجمان ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ یہ بھارتی جو ہے لابی کو خوش کرنے کی بات ہے۔ اسد عمر نے تو وہ لہرا کے دکھائے بھی انڈین اخبارات کی جو ہیڈ لائنز ہیں کہ جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان میں اسٹیٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ بن گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ریاست کے اوپر جو ایک فوجی ریاست ہے تو وہ اس تناظر میں جو ہے وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن والے جو بھی ہیں یہ بھارتی جو ہے ایجنٹ ہیں یا ان کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ چورن کب تک آپ بیچیں گے؟ ایک آدمی 3 مرتبہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم رہا، ایک آدمی صدر پاکستان جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہے اس پہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، یوسف رضا گیلانی بھی تھے، وہ بھی وزیر اعظم رہے، راجہ پرویز اشرف بھی وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے ایک کوسچن جو کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آخر پاکستان میں
آج تک کسی کو بھی وزیر اعظم کو اپنی مدت مکمل کرنے نہیں دی گئی۔ تو بہرحال یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے، اور چلیں اگر پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں، سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا نیب کے بارے میں کہ یہ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا اور سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے اس کو استعمال بظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ الزام اپوزیشن والے بھی لگاتے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں بھی بول دیا۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے آج ہی کہا ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ صرف ایلیٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام کو خوش نہیں کر رہی، اور ان کی پرائرٹی میں جو جنرل پبلک ہے وہ ہے ہی نہیں۔ عدالت نے نیوی نے جو ادھر سرکاری زمین پہ اسلام آباد پہ قبضہ کر کے کلب بنایا تھا، اس کیس کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی بڑے سخت ریمارکس دیے تھے، اور جو سجاد گوندل ہیں ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر جو اغوا ہوئے، اس کیس میں بھی انہوں نے بڑے جو ہے خطرناک قسم کے ریمارکس دیے، اور کہا کہ ریاست اس ملک کے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ یہ کہے، اس کا چیف جسٹس یہ کہے کہ جی ریاست ناکام ہو گئی ہے شہریوں کے حقوق کے تحفظ میں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چلو اپوزیشن کا بیان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کہتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایشوز ہیں، ان پہ سوچنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے قومی اسمبلی میں جو ریاض پیرزادہ صاحب تھے، وہ بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، پرانے جو ہے وہ پارلیمنٹرین ہیں، اور زیادہ تر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پالیٹکس کی، لیکن وہ بھی اپنی لب کشائی سے نہ رک سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے علاقوں میں فوج نے زمین پہ قبضہ کیا ہے اور ادھر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایشوز تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور میرے خیال میں کہ اپوزیشن نے جس طریقے سے ایک میسج دیا ہے، اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ وہ دیوار سے ان کو لگایا جا چکا ہے، اور اب باؤنس بیک کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت اور یہ جو قومی ادارے ہیں اور اپوزیشن، ان کے درمیان باقاعدہ جو ہے ایک میچ شروع ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے، کیا جس طرح ڈیوائیڈ اور رول کی میاں نواز شریف نے بھی بات کی تھی، تو اس ڈیوائیڈ اور رول والی جو پالیسی میکاولین ہے وہ اس کا دوبارہ اطلاق ہوگا، اور کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں دوبارہ اس کا شکار ہوں گی، اور لالچ یا خوف کی وجہ سے پھر آپس میں ان کی دراڑیں پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے ایک تحفظات کا اظہار کیا اس میٹنگ میں بھی کہ تحریری طور پہ ان کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا جائے، کہ استعفے پیش کرنے پہ تھوڑا اختلاف بھی ہوا تھا، پھر میاں نواز شریف نے تو یہاں تک بولا کہ جی ان کی جماعت کے لوگ بلاول بھٹو کو استعفے پیش کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو استعفیٰ دیں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے یہ کی جائیں، اور پھر جب اس بات کی ضرورت پڑے تو وہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے۔ لیکن اس میں بلاول بھٹو کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ویلڈ تھا کہ بھائی اس موقع پہ جب این ایف سی کے خلاف بات ہو رہی ہے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کھلا موقع دیں گے حکومت کو کہ اوپن ایک ان کو مل جائے گی فیلڈ کہ وہ اپنی مرضی کی جو ہے ترامیم بھی کر پائیں گے، اور جو جمہوریت کی بحالی، صوبوں کی خود مختاری اور کے حوالے سے جو ان کے اقدامات کیے گئے ہیں ان کو وہ کہیں ریورس نہ کر دیں۔ اس لیے استعفاؤں کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں کہ بلاول کا جو بات ہے یا جو موقف ہے اس میں کوئی سینس بالکل بظاہر نظر آتا ہے، اور اپوزیشن نے ابھی جو پالیسی اختیار کی ہے اس میں تو پہلے انہوں نے کہا کہ توا گرم کرو پھر روٹی پکاؤ، اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کو بھی واپس آنا پڑے گا، اور وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ایک مومنٹم بنائے، تو جب اسلام آباد کے لانگ مارچ کا معاملہ آئے گا تو اس وقت شاید جو ہے وہ بھی وطن واپس آنے کا سوچیں،
چونکہ ابھی وہ بھی واچ اینڈ سی والی پالیسی اپنائے رکھیں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔